السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، خواہ اختیاری ہوں خواہ غیر اختیاری، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو طبیعت کے موافق ہوتی ہیں۔ ایسی حالت کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا، اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ اور یا وہ حالتیں طبیعت کے موافق نہیں ہوتی بلکہ نفس کو ان سے گرانی اور ناگواری ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے اور شکایت نہ کرنا، اور اگر وہ کوئی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور اگر وہ کوئی مصیبت ہے تو مضبوطی سے اس کی سحر کرنا اور پریشان نہ ہونا، یہ صبر ہے۔ چونکہ صبر زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کا بیان شکر سے پہلے کرتی ہوں۔ صبر یہ ہے، مثلاً نفس دین کے کاموں سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، یہ گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، خواہ نماز روزہ سے جی چراتا ہے یا حرام آمدنی کو چھوڑنے سے یا کسی کا حق دینے سے ہچکچاتا ہے۔ ایسے وقت ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لاوے اور گناہ سے رکے، اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیف ہو، کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ دیکھے گا۔ اور مثلاً اس پر کوئی مصیبت پڑ گئی، خواہ فقر و فاقہ کی، خواہ غریبی کی، خواہ کسی کے مرنے کی، خواہ کسی دشمن کے ستانے کی، خواہ مال کے نقصان ہو جانے کی، ایسے وقت میں مصیبت کی مصلحتوں کو یاد کرے، اور سب سے بڑی مصلحت ثواب ہے جس کا مصیبت پر وعدہ کیا گیا ہے، اور اس مصیبت کا بلا ضرورت اظہار نہ کرے اور دل میں ہر وقت اس کی سوچ بچار نہ رکھے، اس سے ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر ہو، جیسے حلال مال کا حاصل کرنا یا بیماری کا علاج کرنا یا کسی صاحب قدرت سے مدد لینا یا شریعت سے تحقیق کر کے بدلہ لے لینا، یہ دعا کرنا، اس کا کچھ مذائقہ نہیں۔ اور مثلاً دین کے کام میں کوئی ظالم روک ٹوک کرے یا دین کو ذلیل کرے، وہاں جان کو جان نہ سمجھے، مگر قانون عقلی اور قانون شرعی کے خلاف نہ کرے، یہ صبر کی ضروری مثالیں ہیں۔ آگے آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار ہو تو تم مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی کہ صبر کرو اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یہاں صبر کی صورت شہوات خلاف شرعی کا ترک کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو دشمنوں کے ہجوم یا حوادث کے نزول سے پیش آوے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلاً مواشی مر گئے یعنی جانور، یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا، یا پھل اور کھیتی کے پیداوار تلف ہو گئی، ختم ہو گئی، اور آپ ان موقعوں میں صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ پہلی امت کے مخلصین کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کے قلب یعنی دل اور بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوش آمد کی باتیں کرنے لگے ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے صابرین یعنی مستقل مزاجوں سے محبت ہے جو دین کے کام میں ایسے ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی مستقل مزاج بنا دے اور ہمیں بھی اپنی محبت کے مستحق بنا دے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ احکام دین پر ثابت قدم رہیں، ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آیت میں دوسرے اعمال کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، پھر آخر میں فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
یہ اللہ تو ہم مستورات کو بھی ان نیک لوگوں میں شامل کر لیں۔ اس میں سب قسمیں صبر کی آ گئیں، صبر طاعت پر اور صبر معاصی سے اور صبر مصائب پر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وضو کو کامل کرنا، ناگواری کی حالت میں کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمت کرتا ہے، اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا اور بار بار آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایسے وقت میں وضو کرنا صبر کی ایک مثال ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے ولی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اگرچہ تیری بوٹیاں کاٹ دی جاویں اور تجھ کو آگ میں جلا دیا جاوے۔ ایسے وقت ایمان پر قائم رہنا صبر کی ایک مثال ہے، اور کسی ظالم کی زبردستی کے وقت جو ایسی بات یا ایسا کام شرع سے معاف ہے، وہ شرک و کفر میں داخل نہیں، کیونکہ دل تو ایمان سے بھرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو ایک لشکر پر سردار بنا کر دریا کے سفر میں بھیجا۔ ان لوگوں نے اسی حالت میں اندھیری رات میں کشتی کا بادیان کھول رکھا تھا اور کشتی چل رہی تھی۔ اچانک ان کے اوپر سے کسی پکارنے والے نے پکارا، اے کشتی والوں، ٹھہرو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خبر دیتا ہوں جو اس نے اپنی ذات پر مقرر کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا، اگر تم کو خبر دینا ہے تو ہم کو خبر دو۔ اس پکارنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ بات مقرر کر لی ہے کہ جو شخص گرمی کے دن میں روزہ رکھ کر اپنے کو پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن یعنی قیامت میں جب پیاس کی شدت ہوگی سیراب فرما دے گا۔ یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے، اور یہ پوری حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب میں زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح ہمیشہ نبھانے میں ضرور کسی نہ کسی وقت نفس کو دشواری ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ گھری ہوئی ہے حرام خواہشوں کے ساتھ، اور جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ۔ اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما، اچھے کاموں کے کرنے پر اور برائیوں کے چھوڑنے پر۔ جو عبادتیں نفس پر دشوار ہیں اور جن گناہوں سے بچنا دشوار ہے، اس میں سب آ گئیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی مرض یا کوئی فکر یا کوئی رنج یا کوئی تکلیف یا کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو چبھ جاوے، مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو طاعون واقع ہونے کے وقت اپنی بستی میں صبر کیے ہوئے، ثواب کی نیت کیے ہوئے ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، مگر ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اگرچہ مرے نہیں، اور مرنے میں بڑے درجہ کی شہادت ہے، یعنی کہ اس میں مر بھی سکتا ہے اور زندہ بھی رہ سکتا ہے، تو اگر مر جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سب مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن گھر بدلنا یا محلہ بدلنا یا اسی بستی کے جنگل میں چلا جانا اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، بشرط یہ کہ بیماروں اور مردوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں کو اس کی 2 پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں، اس سے مراد 2 آنکھیں ہیں، جیسے کہ
حدیث میں ہے، یعنی اس کی آنکھیں جاتی رہیں پھر وہ صبر کرے، میں ان دونوں کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنتی بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے مومن بندے کے لیے جب کہ میں دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کے کسی پیارے کی جان لے لوں پھر وہ اس کو ثواب سمجھے اور صبر کرے تو ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوائے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ صبر کا بیان ہو چکا، اب کچھ شکر کا بیان کرتی ہوں۔ اور یہ شکر جس طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک عبادت ہے، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس سے ایک دوسری عبادت یعنی صبر آسان ہو جاتا ہے، عقلی طور سے بھی اور طبعی طور سے بھی۔ عقلی طور سے تو اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سوچنے کی اور ان پر خوش ہونے کی جو کہ شکر میں لازم ہے عادت پختہ ہو جائے گی تو مصیبت وغیرہ کے وقت یہ بھی سوچے گا کہ جس ذات پاک کے اتنے احسانات ہوتے رہتے ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پیش آ گئی اور وہ بھی ہماری ہی مصلحت اور ثواب کے لیے جیسا کہ اوپر حدیثوں سے معلوم ہوا تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا میں اپنے محسنوں کی سختیاں خوشی سے گوارا کر لی جاتی ہیں، خاص کر جب بعد میں انعام بھی ملتا ہو، اور طبعی طور پر یعنی طبیعت کے طور پر اس طرح کہ نعمتوں کے سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سختی ناگوار نہیں ہوتی۔ جیسا دنیا میں عاشق کو اپنے معشوق کی سختیوں میں خاص لطف آتا ہے۔ آگے اس شکر کے متعلق آیتیں اور حدیثیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مجھ کو یاد کرو میں تم کو رحمت سے یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے اللہ تو ہم سب کو شاکر و صابر بنا دے اپنے فضل سے، اپنے رسول کے طفیل میں، آمین۔ صلی اللہ علی النبی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، یعنی بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، خواہ دنیا میں بھی یا آخرت میں تو ضرور، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری میں اس کا احتمال ہے، یعنی شک ہے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ناشکری کرنے سے۔ اے اللہ تو ہم سب مسلمان مرد عورتوں کو اپنی پناہ میں لے لیجیے ناشکری سے۔ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ دل شکر کرنے والا، اور زبان ذکر کرنے والی، اور بدن جو بلا پر یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو، اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ خلاصہ کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے مخالف۔ اول حالت پر شکر کا حکم ہے، دوسری حالت پر صبر کا حکم ہے، تو صبر و شکر ہر وقت کے کرنے کے کام ہوئے۔ مسلمانوں اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت و راحت میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر و شاکر و ذاکر بنا دے اپنے فضل و کرم سے۔ یہ دعاؤں کے قبول فرمانے والے، یہ صبر و شکر و ذکر کو اپنے ذکر کو پسند فرمانے والے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔